سے میں اپنے انا کے ساتھ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین الحمد للہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں شہ نشین پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار مشائخ کرام علماء ذوی احترام شورائے اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آس پاس تو آپ کے آیا ہوں، لیکن یہ پہلا موقع ہے، پرتھم اوسر ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں. قابل مبارکباد ہیں جلسے کے منتظمین، بالخصوص ہمارے مقصود بھائی جنہوں نے مجھے یہاں بلانا ہی اپنا مقصود سمجھ لیا تھا، اور اس نامساعد ماحول میں بھی جہاں تقریباً شکیل بھائی اپریل سے لے کے مئی تک میرے 13-14 جلسے الیکشن کی وجہ سے کینسل، اور اس ماحول میں ایسا سلیکشن اور ایسا جلسہ یہ حوصلے والے ہی کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے حوصلوں کو قبول فرمائے. شہ نشین پہ ایک اور ذات جو میری بہت ہی ہر دل عزیز ہے، اور جب میں اس چھیتر میں پہلی بار آیا تھا تو وہی لے کے آئے تھے محب گرامی برادر طریقت جناب سید عاشق الرحمان صاحب قبلہ باسطی اشرفی، جن کی کرم فرمائی یہ ہے کہ مغرب سے لے کے ابھی تک میرا سائے کی طرح میرے ساتھ ہیں. اللہ اس ساتھ کو جو ہے سلامت رکھے. دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن ہمارے اسٹیج پہ ایک ایسی شخصیت جلوگر ہے، ایک ایسا شاعر جو بلا شبہ ہماری جماعت اہل سنت والجماعت کا اپنے شعر و سخن کے ذریعے بڑی بھرپور نمائندگی فرما رہے ہیں. اگر میں انہیں اس دور کا حسان نہ کہوں تو غلط نہیں. ساری خانقاہوں میں جن کی پذیرائی ہوتی ہو، بالخصوص خانوادہ اشرفیہ کے تو بچے بچے کی زباں پہ ان کا نام رہتا ہے.
محب گرامی برادر طریقت جناب شکیل عارفی فروخ آبادی صاحب، یہ سناتے بہت اچھا ہے، یہ تو آپ نے کئی بار دیکھا، انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھیں گے یہ سنتے بھی بہت اچھا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ انہیں بھی اجلت ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ یہ کلام سن کے ہی جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ نعت خوانی کی بادل پر جو ہے اپنے ترنم کی گرج چھاپنے والی ذات شبیر برکاتی، جنہیں گجرات سے لے کر کے پنجاب تک اور وہاں سے لے کے بنگال کی کھاڑی تک سنا جا رہا ہے، وہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ میں بھی حضور کا ایک ادنا سا نعت خواں ہوں۔ جمال اختر صاحب جو نقیب اجلاس ہیں، صاحب اخلاص ہیں، بڑی محبت سے انہوں نے بڑا لمبا چوڑا تعارف کرایا، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ایسی کوئی کوالٹی ہے، نہ ایسی کوئی خوبی ہے، بس ایک خوبی ہے اور اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ یہ کہ میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 27 بار ابا کہو تو غوث پاک تک پہنچ جاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ مگر ہاں ایک ادنا سا نعت خواں ہوں۔ میرا بھی خمیر شکیل بھائی کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے، اس لیے بات سے پہلے ایک منقبت کے ذریعے آپ کی سماعتوں کی دہلیز کو دستک دوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ میں جانتا ہوں کہ ہندی اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ جب رات جوان تھی تو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے تھے، جب تھوڑی سی رات کی جوانی ڈھلی تو جلسہ باقاعدہ شروع ہوا، اور پھر ملک الشعراء اور تمام بڑے بڑے شعراء اور نعت خواں نے اسے خوب نبھایا۔ جب رات بوڑھی ہو گئی تو عزیزم سید جامی اشرف صاحب نے اس کا حق ادا کیا، اور جب بالکل بوڑھی ہو گئی، یعنی رات کے چہرے پہ جھرری پڑ گئی، دیکھنے لائق نہیں رہی، اتنی بد شکل ہو گئی تو مجھے بیٹھا لا گیا۔ اب میں مانتا ہوں کہ سفیدی شروع ہو گئی ہے مجھے بھی، مگر ابھی اتنا برا حال نہیں ہے کہ ایسی بڑھیا رات تھمائی جائے۔ اب تھما دیا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو کہ اللہ اس بوڑھی رات سے میرا نباہ کروا دے، تاکہ رات ڈھلتی رہے، شہید کی بات چلتی رہے۔ مجھے مزہ بالکل نہیں آ رہا ہے، 11 بجے تو آپ لوگ ایسا شور مچا رہے تھے کہ میں اپنی قیامگاہ پہ سو نہیں پا رہا تھا، اور اب نکلوانا پڑ رہا ہے، ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہندوستان کے اور دیگر علاقوں میں ترقی ہوئی ہے، اور اتنی ترقی ہوئی کہ 12-1 بجے تک جلسہ ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ ترقی کا وہ دور یہاں بھی آئے گا، اور یہاں بھی 12-1 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ منقبت کے اشعار سماعت کر لیں، جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ ہر مصرے میں کوشش کی ہے یہ باور کرانے کی کہ حسین کون ہے، کسے حسین کہتے ہیں۔ اگر شعر سمجھ میں آوے تو ایک بار سبحان اللہ ضرور کہیے گا، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار سبحان اللہ کہیے گا، کم سے کم کہنے کا ہی ثواب مل جائے گا۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں،
وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند کو حسین۔ میں نے کہا تھا کہ اگر شعر نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار سبحان اللہ کہیے گا، آپ ایک بار بھی نہیں کہہ رہے۔ اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں۔ واقعہ سب جانتے ہیں، واقعہ سب جانتے ہیں، دیکھنا ہے کون کتنی جلدی جان جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ جو بھر لے کاسے میں شکیل بھائی اپنے انا کے ساگر کو، جو بھر لے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو، اسی معین کے جد کو حسین